ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 23۔ مجھے ایک چیز کی رپورٹ چاہیے پیٹر۔ انڈر ورلڈ مافیا ڈان بننا صرف میرا خواب ہی نہ رہے، میں اسے جلد از جلد حقیقت میں بھی بدلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ ٹیبل پر دھرے اور پھر وہاں موجود پیپر ویٹ کو گھمانے لگا۔ ہر چیز کو گھماتے رہنا شاید اس کی عادت بن چکی تھی۔ باس، you are king of mafia at this time. Your spirit to your profession ensures that you will definitely soon become the underworld don. Nothing could stop you, QP, and I'm damn sure about this. پیٹر کی نگاہوں میں صراحت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا پیٹر۔ سننے میں آیا یہ پاکستان آرمی کے لوگ مجھے ڈھونڈنے کے لیے کافی پاپڑ بیل رہے ہیں۔ QP کا ابرو بے ساختہ مضحکہ خیز انداز میں اوپر کو اٹھا۔ باس، وہ آپ تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے کیونکہ QP تک پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ پیٹر نے QP کا فیورٹ ڈائلاگ اس کے بولنے سے پہلے ہی دہرا دیا اور پھر ان دونوں کا فلک شگاف قہقہہ آفس کی در و دیوار تک کو ہلنے پر مجبور کر چکا تھا۔ ملازم ان دونوں کی میٹنگ میں کوئی خلل نہیں ڈال سکتے تھے، اس لیے اس کے آتے ہی وہ روم کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بزنس کی ہلکی پھلکی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے یہاں کی آوازیں باہر نہیں سنائی دے سکتی تھیں۔ زرار اور روشان کوریڈور میں دھیمی چال چلتے مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چند ایک کتابوں کے علاوہ کندھے پر بیگ لٹکے ہوئے تھے۔ چلو یار، فائن آرٹس بلاکس میں چلتے ہیں۔ روشان چلتے چلتے اچانک رک گیا۔ فائن آرٹس بلاک میں؟ تمہیں وہاں کیا کام ہے؟ زرار نے اسے یکٹک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے نرمی سے استفسار کیا۔ ہاں یار، وہ مریم بتا رہی تھی کہ حیا نے ایک پلے میں پارٹیسپیٹ کیا، وہاں ان کی ریہرسل چل رہی ہے، آ جاؤ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ روشان کافی پرجوش نظر آ رہا تھا۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہے، جب بھی دیکھو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ روشان نے زرار کے چہرے پر عجیب سا اتار چڑھاؤ واضح محسوس کیا۔ یار ایسے تو نہ کہو، وہ زندہ دل لڑکی ہے، اسے اپنی زندگی کا ہر ایک لمحہ اچھے سے گزارنا ہے۔ تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے اس پر؟ اسی لیے وہ تمہیں پہلے ہی اکڑ فون کا شکار کہتی ہے۔ بات کے آخر میں روشان کے لبوں پر بے ساختہ گہری مسکراہٹ رینگتی نظر آئی۔ اسی لیے، بس اسی لیے تو مجھے غصہ آتا ہے۔ میں نے کب اس کو اکڑ دکھائی جو ایسا کہہ رہی ہے؟ کہیں بھی شروع ہو جاتی ہے۔ میں تمہیں ابھی سے واضح کر دوں، مجھ سے لڑنے کے لیے اسے صرف چھوٹا سا ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے اور کچھ نہیں۔ کل والی بات کو یاد کرتے زرار کو پھر نئے سرے سے غصہ آ گیا تھا۔ یار سچی بات بتاؤں، تم دونوں ہی ایک جیسے ہو، نہ تم جان چھوڑتے ہو بات کی اور نہ ہی وہ۔ روشان نے دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر برابر برابر تول دیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں جان نہیں چھوڑتا بات کی، میں؟ زرار نے انگیز شہادت اٹھائے اپنی طرف اشارہ کرتے سر کو بھی نفی میں جھٹکا دیا۔ دیکھا نہیں تم نے کل کیسے غصے میں اپنی بات کہہ کے وہاں سے چلی گئی؟ زرار کی نیلی آنکھیں اب دھیرے دھیرے سرخیوں کا روپ دھار رہی تھیں۔ چھوڑو یار، آ جاؤ چلتے ہیں، تھوڑا موڈ بھی فریش ہو جائے گا۔ روشان نے زبردستی زرار کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لیے فائن آرٹ بلاک کی طرف چل دیا۔ انسپکٹر ماریا اس وقت کسی ضروری کام سے اسٹاف روم میں گئی تھی، اس لیے زرار بھی گہرا سانس بھرتے اسی جانب چل دیا۔ زرار اور روشان اس کمرے میں آ گئے جہاں کچھ آرٹسٹ اپنی اپنی لائنز پڑھ کر اداکاری کرنے میں کوشش کر رہے تھے۔ ان کے سامنے ایک فیمیل ٹیچر کھڑی حیا کو ہاتھ کے اشاروں سے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارے آپ لوگ آئیے نا، مجھے تو بہت ہنسی آ رہی ہے حیا کو اس طرح دیکھتے ہوئے۔ مریم نے ان دونوں کو اندر آتے دیکھا تو مسکراتے ہوئے گویا کر پھر سے اسٹیج پر کھڑی حیا کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ایک لڑکے کے سامنے کھڑی لائن کا کچھ حصہ بولتی قہقہہ لگا کر ہنسنے لگی۔ اس کے ہنسنے کی دیر تھی کہ پورا کمرہ قہقہوں کی زد میں آ گیا۔ کیا بدتمیزی ہے حیا، اگر تمہیں نہیں کرنا تو مت کرو نا، یوں بار بار ہنس ہنس کر میرا ٹائم کیوں ویسٹ کری ہو؟ مقابل کھڑا لڑکا حیا کی اس حرکت پر شدید غصے میں آ چکا تھا۔ اس کی سخت آواز پورے ہال میں گونج اٹھی تھی۔ دور کھڑے زرار، مریم اور روشان بھی اس اچانک افتاد پر لمبے لمبے ڈھک بھرتے اب ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک پل کے لیے تو اس لڑکے کے غصے کو دیکھ کر حیا ڈر کے مارے سہم سی گئی، مگر پھر خود کے اعصاب پر قابو پاتے پھر سے منہ پر ہاتھ رکھتی پورے زور و شور سے ہنسنے لگی۔ میڈم، پتہ نہیں آپ کو اس غیر سنجیدہ لڑکی میں ایسا کیا نظر آ رہا ہے جو اس کو میرے ساتھ لگا دیا ہے؟ یہ لڑکا پہلے بھی کافی رول ادا کر چکا تھا، اس لیے تھوڑا سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ حیا، فیمیل ٹیچر بھی اب حیا کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ سوری میڈم، پر میں کیا کروں، اس لڑکے کی آنکھوں میں دیکھتے ہی مجھے ہنسی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ حیا نے چہرے پر حد درجہ معصومیت سموئے اس لڑکے کو دیکھا اور پھر سے ہنسنے لگی۔ حیا کی اس بات پر میڈم کی بھی بے ساختہ ہنسی نکل گئی اور میڈم کو دیکھتے دیکھتے سبھی زور و شور سے قہقہے لگا کر ہنسنے لگے۔
شٹ اپ حیا، اگر تم سنجیدگی سے اپنا کام نہیں کر سکتی تو۔ مقابل لڑکے نے سب کے سامنے اپنا مذاق بنتے دیکھا تو سخت لہجے میں گویا ہونے لگا۔ تبھی اسے زرار کی بھاری باروب گمبھیر آواز اپنے تعاقب سے سنائی دی، اگر وہ تم سے تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کر رہی ہیں تو تم کیوں ان سے اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہے ہو؟ ایک لڑکی سے کیسے بات کی جاتی ہے تو کیسے نہیں؟ تمہیں اس چیز کی سینس ہے بھی یا نہیں؟ زرار سرخ نیلی آنکھوں سمیت اسپاٹ لہجے میں گویا ہوئے۔ زرار کے ازحد سنجیدگی سے بھرپور تاثرات دیکھتے حیا ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سے اپنی نگاہیں ہٹا ہی نہ پائی۔ زرار، تمہیں نہیں پتا کب سے یہ لڑکی اس قدر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ زرار کی وحشت بھری آنکھوں سے اپنی نگاہیں چراتے اس لڑکے نے اپنے لہجے کو حتی المقدور نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی تھی۔ مبادا زرار غصے میں آ کر اس کا منہ ہی نہ توڑ دے۔ بات چاہے جو بھی ہو، تم کیوں اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو؟ زرار نے اس کی بات کا کوئی خاص اثر نہ لیا بلکہ اس کو سخت لہجے میں کھری کھری سنا دی۔ میڈم، میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا مجھ سے یہ سب نہیں ہو پائے گا، مگر آپ ہی زبردستی مجھے یہاں آڈیشن کے لیے لے آئے۔ آئی ایم سو سوری فار آل دس۔ زرار کو اپنے لیے اتنا سٹینڈ لیتے دیکھ حیا عجیب سی فیلنگ سے دو چار ہو رہی تھی، اس لیے پرنم لہجے میں گویا ہوتی اپنے قدم آگے بڑھانے لگی۔ تبھی میڈم کی آواز نے اس کے بڑھتے قدموں کو فوراً بریک لگا دی۔ رکو حیا! میڈم کی آواز پر حیا نے اپنا رخ باقاعدہ واپس موڑا۔ میڈم پلیز، مجھے اس سب کا آئیڈیا نہیں ہے۔ وہاں کھڑے زرار نے حیا کے بھیگے لہجے کو شدت سے محسوس کیا، اس لیے پھر سے اس لڑکے کو غسیلی نگاہوں سے گھورنے لگا، جس پر وہ لڑکا اب کی بار اپنی نگاہیں شرمندگی کے مارے مزید نیچے جھکا گیا۔ حیا، یہ پلے صرف تم ہی لیڈ کرو گی، اینڈ دیٹس مائی فائنل ڈیسیژن۔ میڈم نے اپنی بڑی بڑی گلاسز کو آنکھوں سے نیچے اتارا اور حیا کے معصوم سراپے پر ڈال کر اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ لیکن میم، وہ لڑکا… حیا تذبذب کے عالم میں کچھ صحیح سے بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ لڑکا اب تمہارے ساتھ کام نہیں کرے گا، میں اسے دوسرے پلے میں شفٹ کر رہی ہوں۔ میڈم نے شائستگی بھرے انداز میں اس لڑکے کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا۔ تو پھر اور کون؟ حیا سمیت وہاں موجود تمام نفوس اس وقت سوالیہ نگاہوں سے میڈم کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ کوئی اور نہیں زرار کرے گا تمہارے ساتھ یہ پلے۔ واٹ؟ شوق کے عالم میں زرار اور حیا کے لبوں سے یکبستہ ایک ہی لفظ ادا ہوا۔ روشان اور مریم بھی حیرت بھری نگاہوں سمیت ان دونوں پر نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ لیکن میم، مجھے یہ سب نہیں آتا۔ حیا کے کچھ بھی بولنے سے پہلے زرار نے میڈم کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ حیا کو بھی نہیں آتا زرار، وہ بھی تو میرے کہنے پر ہی کر رہی ہیں۔ ڈونٹ نیڈ ٹو وری، آپ بھی بآسانی کر لو گے۔ میڈم نے ان دونوں کو تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ میم، میرا رول آپ کسی اور سے کروا لیں۔ اب کی بار حیا کی دھیمی آواز سنائی دی۔ اسے اپنے ساتھ زرار کا نام سنتے ہی عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو گئی تھی۔ نہیں حیا، اسکرپٹ کی ڈیمانڈ یہی ہے، اور ویسے بھی مجھے آپ دونوں کی کیمسٹری بہت اچھی لگی ہے، اس لیے یہ پلے تو آپ دونوں ہی کرو گے۔ میڈم نے حتمی فیصلہ سنایا۔ اوکے گائز، آج کے آڈیشن یہیں ختم کرتے ہیں، کل سے باقی کی کاسٹ پر کام شروع کریں گے۔ میڈم نے باقی آرٹسٹ کو بھی کل ٹائم سے آنے کا کہا۔ اب سب لوگ دھیمی چال چلتے ہوئے کمرہ نما ہال سے باہر آ گئے۔ یار، اب کیا ہوگا؟ میں یہ پلے اس زرار کے ساتھ کیسے کر پاؤں گی؟ حیا دائیں ہاتھ سے پیشانی مسلتی آہستگی سے بڑبڑا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چلتی مریم اب پہلے کی نسبت کافی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ واؤ زرار، دیکھا قسمت کا ہے کھیل! میں زبردستی تمہیں پلے کی ریہرسل دکھانے لایا اور یہاں آتے ہی تمہیں اس میں لیڈ رول مل گیا۔ روشان نے آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کے شانے پر باقاعدہ ہاتھ رکھ دیا۔ جواباً زرار نے اسے ایک نظر دیکھا ضرور تھا، مگر کہا کچھ نہیں۔ اف یار، مجھے تو ابھی سے اس میڈم پر ترس آ رہا ہے۔ تم دونوں آگ اور لاوے کو وہ کیسے ایک ساتھ ہینڈل کر پائیں گی؟ روشان کے بساطا کھل کر ہنسنے کی وجہ سے زرار نے اسے سخت گھری سے نوازنا ضروری سمجھا تھا۔ دیکھنا یار زرار، تو بھی تیرے اذلان چاچو کی طرح ایکٹنگ میں خوب جھنڈے گاڑے گا۔ اذلان کے نام پر زرار کو آہستگی سے مسکراتے دیکھ کر روشان نے اسے الوداعی کلمات کہے اور پھر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زرار بھی آگے بڑھتے اپنی کار کو انلاک کرنے لگا اور پھر وہ دونوں اپنی اپنی کار کو پارکنگ لاٹ سے نکال کر آگے پیچھے روڈ پر لاتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ زرار کے ذہن کے پردے پر بار بار حیا کا گلابی مائل چہرہ کسی واضح عکس کی صورت میں لہراتا نظر آ رہا تھا۔ بے اختیار اس نے موبائل فون آن کیا اور پھر گیلری میں سے حیا کی وہی مسکراتی تصویر نکال کر اس کو نظر بھر کر دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتے موبائل فون واپس سیٹ پر رکھ دیا۔ آفس میں بیٹھے بیٹھے اچانک ایان کو اذلان کی چوٹوں کے بارے میں یاد آیا تو فوراً اس کا نمبر ڈائل کر دیا، جو غیر متوقع طور پر پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے یار؟ آج بڑی جلدی فون ریسیو کر لیا تم نے، سب خیریت تو ہے نا؟ ایان نے پہلی بیل پر فون ریسیو ہوتے دیکھ اپنی بھویں سے کر فون کو ایک حیرت بھری نگاہ سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، اذلان نے سنجیدگی سے بھرپور تاثرات سمیت بمشکل اس کی بات کا جواب دیا۔
کیا ہوا تمہیں؟ لگتا ہے کسی بات پر تمہارا موڈ بری طرح آف ہے۔ ایان نے اذلان کے لب و لہجے سے اس کے اندر کی پریشانی فوراً بھانپ لی۔ کچھ نہیں یار، تم بتاؤ۔ اذلان نے سٹپٹاہٹ کا شکار ہوتے اپنی بات چھپانے کی ایک ناکام کوشش کی تھی۔ اذلان بات کو گھماؤ نہیں، بتاؤ کیا ہوا تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایان پریشان تاثرات سمیت فوراً سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا یار، تم بس ایویں ہی پریشان ہو رہے ہو۔ اذلان نے اپنا موڈ تھوڑا درست کیا اور پھر مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی۔ بھابھی تو ٹھیک ہے نا؟ ایان کی سوئی ابھی تک اسی بات پر ہی اٹکی ہوئی تھی، اس لیے مزید ریتنے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہی ہیں، انہیں کیا ہونا ہے؟ ایان نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، جبھی اذلان تھوڑا تپے لہجے میں گویا ہوا۔ اس وقت تم پکا بھابھی سے کسی بات پر ناراض ہو ہے نا؟ ایان بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ ناراض نہ ہوں تو کیا کروں یار، وہ کہتی ہیں ٹائیگر کبھی مل جائے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر شکریہ ادا کروں گی۔ اذلان بخوبی جان گیا تھا ایان وجہ جاننے تک اس کی جان بالکل نہیں چھوڑے گا، اس لیے بالآخر اپنی ناراضگی کی وجہ بتا دی۔ ہاں ہاں، بس اتنی سی بات یار، تم نے تو مجھے ڈرا کر ہی رکھ دیا۔ ایان نے لمبا سانس لیا اور پھر ہنستے ہوئے آفس میں موجود صوفے پر گرنے کے انداز سے بیٹھ گیا۔ بس اتنی سی بات؟ مجھے تب سے غصہ چڑھا ہوا اور تم کہہ رہے ہو بس اتنی سی بات ہے۔ اذلان نے اس کی بات کا برا مناتے ہوئے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا۔ تو اور کیا کہوں، تم تو اچھی طرح جانتے ہو ٹائیگر کو پکڑا دو بھابھی کو اس کا ہاتھ اور کرنے دو ان کا شکریہ ادا۔ ایان کے لبوں پر بے ساختہ گہری مسکراہٹ رقص کرتی محسوس لگتا ہے تمہیں اپنی حالت بالکل بھول گئے ہو۔ تمہیں یاد نہیں کہ ابھی شفا بھابھی تمہاری بیوی بھی نہیں بنی تھی، تب ایک مریض نے انہیں چند پل کے لیے دیکھا ہی تھا کہ تم نے اس مریض کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کا بھی لحاظ نہیں کیا اور مار مار کر اس کا برکس نکال دیا تھا۔ اذلان نے فوراً اس کو اس کا ماضی یاد دلا دیا جب وہ شفا کو ہاسپٹل میں دیکھ کر پہلی ہی نظر میں اسے دل سے پسند کرنے لگا۔ اسی چکر میں وہ ہر روز کسی نہ کسی بہانے سے وہاں چلا جاتا اور پھر ڈاکٹر شفا سے اپنی چوٹ کا علاج کرواتا تھا۔ ایک دن وہ ہاسپٹل میں آیا تو اس نے دیکھا ایک مریض جو بیڈ پر لیٹا ہوا تھا کب سے شفا کو ہی گھورے جا رہا تھا۔ ایان نے آؤ دیکھا نہ تاؤ آگے بڑھتے ہوئے فوراً اس کے منہ پر زور آور پنچ مار دیا اور پھر بنا کچھ کہے پے در پے گھونسے مارتا رہا۔ وہاں موجود لوگ اسے چھڑوا رہے تھے مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ شفا یہ سب سچویشن دیکھتی ازحد گھبراہٹ کے مارے وہیں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تب سے ہی ایان کو شفا سے شدت والی محبت ہوگی، وہ اس کو ایک نظر بھی اپنے سے دور نہیں رکھ پاتا تھا۔ اب کہاں گم ہو؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر بیت گئے تو اذلان نے اس کو پھر سے مخاطب کیا۔ کہیں نہیں یار، تم بس فضول کی سوچیں پال رہے ہو اور کچھ نہیں۔ میرے خیال سے تمہیں دوبارہ شوٹنگ جوائن کر لینی چاہیے، گھر رہ رہ کر تمہارا دماغ صحیح سے کام نہیں کر پا رہا۔ ایان نے معنی خیز مسکراہٹ سمیت نرم لہجے میں اسے رسان سے سمجھانے کی کوشش کی۔ دفع ہو تم، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ ایان کا مسکراتا لہجہ اذلان شاہ کو مزید سلگا رہا تھا، اس لیے غصے میں آ کر فون واپس ڈسکنیکٹ کرنا چاہا۔ تبھی ایان کی اگلی بات سنتے ہی اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ ایک پل کے لیے وہیں فضا میں ہی معلق رہ گیا۔ سیدھی طرح کہو، بیوی کے ساتھ باتیں کرنے کا دل کر رہا ہے، مجھ پر کیوں غصہ نکال رہے ہو؟ ایان نے اسے زینب کے حوالے سے چڑھانے کی باقی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔